سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونے لگا ہے۔ فکسٹ کے عالمگیر خان اور عام آدمی پروڈکشن کے بانی ایاز میمن نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ کچرا قوالی بھی گئی ہے اور کچرا کنڈی کی ریمپ پر واک بھی کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندے جنید جاوید سے۔ جنید جاوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بہت ہی زیادہ اب جو ہے یہ تمام سیاسی صورتحال جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب سیاست جو ہے کچرے پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اب کچرا جو ہے صاف کرنے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ بھی ایسے اقدامات کیے گئے تھے اور لیکن وعدے صرف اور صرف وعدے کیے گئے تھے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ہی وعدے کیے گئے تھے، دوسری جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے وعدے کیے گئے تھے۔ جب عام آدمی روڈ پر آیا، اس نے آواز اٹھائی کچرے کے لیے، اس کے بعد جو ہے یہ تمام صورتحال جو ہے وہ قابو ہوتی کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا دکھائی دیا۔ سائیں سرکار کو جھنجھوڑنے کی بھی کوشش کی گئی اور ساتھ ہی جو ہے عالمگیر کی جانب سے جو ہے سائیں سرکار کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی، جس کی سزا جو ہے وہ ٹرک ضبط کر کے جو ہے اس کو دی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید سیاسی صورتحال کیا ہو رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے تمام سیاسی صورتحال اور کیسے کچرا اٹھے گا، سیاسی جماعتوں سے کس طریقے سے رابطے کیے جائیں گے اور کیا سیاسی جماعتیں واقعی اس مرتبہ سیریس ہیں۔ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز میمن جو عام آدمی پروڈکشن کے بانی ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ایاز میمن صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے اب آپ کو اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچرے کے ڈھیر پہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، کراچی کی عوام کیا پکار رہی ہے؟ آج لائف میں پہلی دفعہ میں نے کچرے کے پہاڑ اور ڈھیر کے اوپر یوگا کیا۔ اور رہی بات آپ نے جو بات کہی کہ عام آدمی پروڈکشن کی جانب سے ایاز میمن موتی والا کچرے کے ڈھیر پر کیوں بیٹھا ہے، تو ایز اے تاجر، ایز اے حب الوطن پاکستانی میں نے یہ فیل کیا سیاست سے بالا تر ہو کر پاکستان کو جتنا سیاست نے نقصان پہنچایا، یہ کچرے کے پہاڑ پر میں عام آدمی کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ کچرے کے ڈھیر پر یہ سیاسی گفتگو اور سیاسی کھیل والوں کے زور پر بیٹھا۔ یہ 8-10 سال کا کچرا ہے، یہ تازہ کچرا نہیں۔ کراچی کے دل لزبیلا سے گزرتے ہزاروں کاروباری حضرات اور دکاندار اور کروڑوں کے انویسٹمنٹ کے درمیان یہ کچرے کا ڈھیر آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ نت نئے طریقے سے، کیوں کہ ڈھکن لگانا میرا کام نہیں، کچرا اٹھانا میرا کام نہیں، آئین پارلیمنٹ اور آئین کے تحت جو ووٹ کے حق میں مجھے ایک ادارہ ملا ہے جس کا کام کچرا اٹھانا اور ڈھکن لگانا ہے، جو سوئے ہوئے ہیں سائیں سرکار کو جگانے کے لیے میں نے ان کے جوتا مار کر انہیں جگانے کے لیے یہ مہم کا آغاز کیا۔ کچرا کنڈی گٹر فیسٹیول کیا، کچرا کنڈی فیشن شو کیا، میں نے کچرا کنڈی بھنگڑا کیا، ابھی بھی میں نیا بات کے اندر ایک شو کر کے آ رہا ہوں پہاڑی سلسلہ کچروں کا۔ آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ دعوے تو کر دیتے ہیں ہم اٹھائیں گے، آج جو لوگ یہ دعوے صفائی کے کر رہے ہیں تو وہ آج تک کہاں تھے جب کراچی تباہ و برباد ہو رہا تھا اور جراثیم کی مد کے اندر لوگ بیماریوں سے مرنے کے دہانے پر آ گئے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر وعدے کیے گئے، 6 مہینے سے یہ کچرا کنڈی جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 سے 10 فٹ سے اوپر کی اونچائی ہے جہاں پر اس وقت آپ اور ہم کھڑے ہیں۔ کیا متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو آج اعلان کیا گیا ہے کچرا صاف کریں گے، آپ کو واقعتاً ایسا لگتا ہے لوکل باڈی گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہے؟ آپ کو لگتا ہے متحدہ قومی موومنٹ کر سکے گی؟ آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ میڈیا کی روح سے اور میڈیا کی توسط سے میں عوام کو ایک بات بتاتا چلوں اور آپ کو بھی۔ آپ نے یہ کہا جی کچرا کنڈی، جناب یہ کچرا کنڈی نہیں ہے، یہ سڑک ہے۔ کچرا کنڈی اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح میرے محل کا بلڈنگ کا نام ہوتا ہے، تو کچرا کنڈی کے ایم سی اور ڈی ایم سی کی جائیداد کی واقعی اپنی پراپرٹی تھی اور نقشے وہ کہاں ہے جس کے اندر کراچی کے اندر ہمارے رائٹ کے کچرا کنڈیاں تھی جو کے ایم سی کی پراپرٹی تھی اور وہاں پہ کچرا پھینکنے کا اختیار ہوتا تھا۔ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہ میں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے عوام الناس اور اداروں کو بتاتا چلوں، یہ میرے حق کی، میرے ووٹ کی، میرے ٹیکس کی وہ سڑک ہے جو آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ صاف ستھری سڑک ہوگی۔ یہ سڑک کے اوپر کچرا پڑا ہوا ہے، کچرا کنڈی پر یہ کچرا نہیں پڑا ہوا ہے جس کے اوپر، یہی تو میرا سوال ہے، وہ نقشے کہاں ہے جس میں کچرا کنڈی جو بھی ان کی پراپرٹی کے ایم سی اور ڈی ایم سی کی تھی وہ پراپرٹیاں کیا ہے؟ وہ کچرا کنڈیاں تو وہ عناصر بیچ کے کھا گئے اور عوام کی سڑک کے اوپر قبضہ کر کے جہاں جس کو جگہ ملی کچرا پھینک رہے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ کیا کریں گے، کیا ساتھ، کس کا ساتھ دیں گے، کس طریقے سے آپ مشورہ دیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو چلنا چاہیے یا کس طریقے سے سندھ حکومت کو چلنا چاہیے، کچرا کیسے صاف کیا جائے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئین کی روح سے، وفاق کی روح سے، آئین پاکستان کی روح سے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کے ممبر جب آ جائیں تو ان کا کام ہوتا ہے اداروں کو چلانا اور ان سب کو جو ہیڈ کرتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے۔ مجھے سیاست کا نہیں پتا کون متحدہ کون پیپلز پارٹی، میرے لیے تو ووٹر نے جس کو مرضی آئے اس کو ووٹ دیا، لیکن ووٹر نے اپنے رائٹس اور اپنے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے جب وہ ووٹ لینے آ سکتے ہیں تو ان کو اپنے رائٹس لینے کے لیے اپنے در پر کیوں نہیں بلایا؟ آج کوئی بھی کراچی کو صاف کرنے کے لیے چلے، لیکن چلے تو صحیح، کرے تو صحیح۔ میں آپ
आपको इंशाल्लाह ताला मेट्रो को दुनिया की तारीख की ऐसी पहली सड़क भी दिखाऊंगा अगर आप लोग चाहेंगे। और अगर किसी ने ये कहा कि अयाज मेमन मोतीवाला आज से पहले ऐसा नजारा हमने देखा है तो मैं ये शहर छोड़ दूंगा या ये मुहिम छोड़ दूंगा। नाले के साथ सड़क, यानी नाले के अंदर डूब गई सड़क, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। तो ये कहां ले गए कराची को, तबाह बर्बाद कर दिया कराची को। कराची के आवाम को मरने के लिए न जाने दुश्मनाने पाकिस्तान की ईमा पर काम हुआ, हमें बीमारी की तरफ मारकर और पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश में कचरे के बम, एटम बम से भी खतरनाक इस ढेर पर बिठा दिया कि हमारी नस्लें तबाह बर्बाद। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम, मीडिया, पाक फौज, रेंजर्स आने वाले वक्त में पाकिस्तान का झंडा बुलंदो बाला मकाम पर ले जाकर हमें सेहत और सफाई देंगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, ये थे अयाज मेमन मोतीवाला जो बता रहे थे कि कराची के अंदर ऐसा कोई इलाका अब महफूज नहीं है जहां पर कचरा कुंडियां नहीं बनाई गई हों। कचरा कुंडियां दरअसल जो है डीएमसी, केएमसी, इन तमाम इदारों की जो है मिल्कियत की जमीन पर होती है। लेकिन आज जो है कराची की आवाम की सड़कों पर उनसे चलने का हक भी छीन लिया गया है और तमाम कचरा कुंडियां जो है सड़कों पर लाकर छोड़ दी गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी आप देख रहे हैं मेरे अकब में बदतरीन जाम हो चुका है। जी जुनेद जावेद तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, जहां जहां नजर जाए वहां कचरा कचरा ही नजर आए। बल्दिया कराची ने आंखें बंद कर ली हैं, मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडियों में तब्दील हो गए हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं, सीवरेज का निजाम भी तबाह बर्बाद है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का